کس طرح بیٹھتے تھے، آقا کس طرح گفتگو کرتے تھے، آقا کس طرح چہل قدمی کیا کرتے تھے، آقا کس طرح کھانا تناول فرماتے تھے، آقا کریم کس طرح دعا مانگتے تھے، کس طرح نماز پڑھتے تھے، آقا کے اخلاق کس طرح کے تھے، آقا کی عظمتیں کیا تھی۔ تو جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جمع کیا تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا تعلیم مصطفیٰ کہلاتی ہے سیرت النبی اور تعریف مصطفیٰ کہلاتی ہے میلاد النبی۔ یہ ڈیفینیشن یاد رکھ لیجیے، تعریف مصطفیٰ میلاد النبی اور تعلیم مصطفیٰ سیرت النبی۔ لیکن بڑا عجب معاملہ ہے، تعلیم مصطفیٰ کہاں سے ملی؟ نبی سے ملی۔ اور تعریف مصطفیٰ کہاں سے ملی؟ نبی کے خدا سے ملی۔ تعریف مصطفیٰ کہاں سے ملی؟ قرآن سے ملی، نبی کے خدا سے ملی۔ اور تعلیم مصطفیٰ کہاں سے ملی؟ نبی سے ملی۔ معلوم سیرت النبی منایا تو نبی کی تعلیم کو بیان کیا، اور میلاد النبی منایا تو نبی کی تعریف کو بیان کیا۔ سیرت نبی سے ملتی ہے، تعریف نبی سے ملتی ہے، تعریف نبی کے خدا سے ملتی ہے۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اب جو میں نے بات کی ہے اس کے دعوے کے طور پر چند آیات پڑھ کر اجازت چاہوں گا کہ تعریف مصطفیٰ یہ خدا کی سنت، تعلیم مصطفیٰ یہ نبی کی سنت۔ تو جب آپ سیرت کا جلسہ کرتے ہیں نبی کی سنت ادا کرتے ہیں، اور جب آپ میلاد کا جلسہ کرتے ہیں تو خدا کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آگئی نا آپ کو؟ جب میلاد کرتے ہیں تو خدا کی سنت کو ادا کرتے ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے 7 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام رسل اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ نے ہر نبی کو کمالات و معجزات دے کر بھیجا۔ جس نبی کو جو معجزہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے جس عضو، جس آرگن سے، جسم کے جس حصے سے معجزہ ظاہر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے کا بیان تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں بیان کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام علمنا لہ الحدید، لوہے کو نرم کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کی عظمت کو بیان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے گئے، قوم نے کہا معجزہ پیش کیجئے، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء، انہوں نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا، جب باہر نکالا سورج کی طرح چمک رہا تھا، قوم نے نبی تسلیم کر لیا۔ اللہ نے ان کو عصا دیا، اس عصا کے معجزات سے اللہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے سلیمان و داؤد علیہ السلام کو وَعُلِّمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی زبان سکھائی، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اللہ نے ان چیزوں کو بیان کر دیا۔ تو جس نبی کو جو معجزہ دے کر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی اس شان کو قرآن میں بیان فرمایا۔ نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا نہیں، انبیاء کی شان کو چھپایا نہیں، بلکہ قرآن میں قیامت تک کے لیے چھاپ دیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ چھپاتے ہیں، اللہ چھاپتا ہے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، یہ چھپا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے چھاپ دیا، اور اس کتاب میں چھاپ دیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے پیچھے کوئی باطل، کوئی ابلیس اور نہ ابلیسی اس میں نقب نکال سکتا ہے، نہ کوئی ابلیسی اس میں غلطی نکال سکتا ہے۔ تو ایسی کتاب میں اللہ نے چھاپ دیا۔ لیکن جب نبی کی باری آئی تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مجسمے معجزہ بنا کر بھیجا، جب آپ صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا کہو فلاح پا جاؤ، تو ہم نے آپ سے بھی سوال کیا کہ معجزہ پیش کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ لوگوں تم مجھ سے معجزہ مانگتے ہو، ٹھیک ہے آدم معجزہ لے کر آئے، ابراہیم معجزہ لے کر آئے، نوح معجزہ لے کر آئے، اسماعیل معجزہ لے کر آئے، ارے موسیٰ معجزہ لے کر آئے، یوسف معجزہ لے کر آئے، داؤد معجزہ لے کر آئے، سلیمان معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ معجزہ لے کر آئے۔ لیکن سنو، میں معجزہ لے کر نہیں آیا، سر سے لے کر پیر تک اور پیر سے لے کر سر تک مجسمے معجزہ بن کر آیا۔
قد جاءکم برہان من ربکم. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء سنت. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اسی لیے پوچھتا ہوں کہ اے اللہ کی مقدس کتاب یہ بتا کہ جس نبی نے جو معجزہ جس آرگن سے جس عضو سے دکھایا اس کا ذکر قرآن میں بیان ہو گیا. ہمارا یہ ماننا ہے کہ سر بنا کر بھیجا تو اے مقدس کتاب الہی ہماری ترجمانی جو ہم نے بیان کیا ہے ہماری وضاحت کے لیے قرآن کے اندر کیا آیتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن میں بیان کرتا ہے. آپ موجود ہیں؟ موجود ہیں بھائی؟ ہاں یہ بات رکھ لیجئے رسول اللہ کی محفل گونگوں میں نہیں ہوتی بھائی. ہاں نہ اندھوں میں ہوتی ہے نہ بہروں میں ہوتی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اس ملا سے کہ وہ تاریخ نام تو بڑا اچھا ہے، اللہ نے اسے تاریخ بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ تو وہ تاریخ ہے. آپ نور والے کی محفل میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی نور عطا فرما دیا ہے. لہذا خاموش مت رہیں. میں بس 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. اور مہروی صاحب کے اس محفل میں آیا ہوں، مجھے بولنا نہیں آتا، انہوں نے بٹھا دیا ہے تو آپ نے لاج رکھنی ہے میری. ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہاں تو اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالی بددعا کہہ کر آپ کے حسن طرحدار کی بات کرتا ہے. کبھی واللیل کہہ کر آپ کی زلف گرہ گیر کی بات کرتا ہے. کبھی یاسین و تاسین کہہ کر رسول اللہ کے رنگ و انوار کی بات کرتا ہے. کبھی حامیم و طٰہٰ کہہ کر آپ کے لب و رخسار کی بات کرتا ہے. کبھی والنجم اور والشمس کہہ کر آپ کی آرائش و سنگھار کی بات کرتا ہے. کبھی قد نرا کہہ کر آپ کے رخ زیبا کے انداز و اطوار کی بات کرتا ہے. میں نے کہا رب رخ تو ہمیں بھی دیا ہے، مصطفیٰ کو دیا، اس میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ میاں تم جس جانب گھوم جاؤ یہ تمہارا گھومنا ہوتا ہے، لیکن میرا نبی جس جانب گھوم جاتا ہے قیامت تک کے لیے اس رخ کو، اس رخ کو، اس سمت کو قیامت تک کے لیے ہم قبلہ و کعبہ بنا دیتے ہیں. قد نرا تقلب وجهك في السماء کہ پیارے تو آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے، تیرا رب کریم تیرے رخ انور کو دیکھ رہا ہے. تو قد نرا کہہ کر رخ زیبا کے انداز و اطوار کی بات کرتا ہے. فلنولینک قبلۃ ترضاها کہہ کر اللہ نبی کے اقرار و تسلیمات کی بات کرتا ہے. اور انہ هو السمیع البصیر کہہ کر اللہ کانے لعلے کرامت کی بات کرتا ہے. لا تحرک بھی لسانک کہہ کر اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی موومنٹ کی بات کرتا ہے. لا تحرک بھی لسانک زبان کی موومنٹ کی بات کرتا ہے. اور انہ لقول رسول کریم کہہ کر آپ کے الفاظ گوہر بار کی بات کرتا ہے. وقیلہ یا رب کہہ کر اللہ قسم ارشاد فرما کر نبی کے سینٹنسز اور جملوں کی عظمت کی بات کرتا ہے. ورتل القرآن ترتیلا کہہ کر آپ کی خوشگلو پیاری پیاری آواز کی بات کرتا ہے. اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہہ کر اللہ تبارک و تعالی لب مبارک جو ہلتے ہیں ان لب مبارک کے ہلنے کی بات کرتا ہے. میں نے کہا رب کریم یہ لب ہلتے ہیں تو کیا نکلتا ہے؟ فرمایا سنو مصطفیٰ کے لب جب بھی ہلتے ہیں لب مصطفیٰ کے ہلتے ہیں اور ان لبوں سے الفاظ مصطفیٰ کے خدا کے نکلتے ہیں. تو میری مثال being a medical student میں سوچ میں پڑ گیا کہ فقط لب ہلنے سے بات ہو جاتی ہے. تو جواب آیا نہیں. دیکھیں جب ہم بولتے ہیں نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ بولنے کا تعلق ہمارے منہ سے ضرور ساؤنڈ بنتا ہے. اس لیے کہ جب ہم بولتے ہیں نا ہماری زبان موو کرتی ہے اور ہمارا منہ جو ہے نا وہ ایکو ساؤنڈ بناتا ہے اور ہمارا ناک جو ہے نا یہ فونیکل ایفیکٹ ڈالتا ہے. نزلہ ہو جائے نا آواز خراب ہو جاتی ہے نا نزلے میں. اس لیے کہ یہ سہانا پن جو ہے نا ناک پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی کی پتلی میری پتلی کسی کی موٹی تو اس کے لیے ووکل کارڈ ساؤنڈ باکس یہاں پر اس کا ہونا ضروری ہے تب جا کر آواز بنتی ہے. لیکن کیا فقط اتنا کافی ہے الفاظ ادا کرنے کے لیے؟
جواب آتا نہیں. اس کے لیے میں آپ کو میڈیکل سائنس کی طرف لے جاتا ہوں. یہ ہمارا کرینیل نرو یہاں پر ہائپوگلوسس نرو، ٹھیک ہے نا، یہ کرینیل نرو سے 12 کرینیل نرو ہوتے ہیں، اس میں سے ایک نرو یہاں سے دماغ کا پیغام آیا، ٹھیک ہے نا، ورنک سسٹم اور بروکا سسٹم دماغ کے اندر. یہ ہمارے دو بڑے سیریبرل ہیمسفیئر جس میں سے ہم سوچتے ہیں. یہیں پر اسپیچ سینٹر ہے جس کا تعلق بولنے سے ہے. لہذا جیسے ہی آپ نے کچھ سنا اور آپ جواب دینا چاہتے ہیں، فریکشن آف سیکنڈ میں آپ کا یہ کرینیل سینٹر میں، یہاں پر بروکا سینٹر میں، ورنک سینٹر میں، اور جا کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ فلاں نے یہ بولا، بات سمجھ میں آئی؟ تو اب دماغ انالیسس کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے. کبھی بات تو بولنی گئی. فرض کیجئے آپ میں سے اگر کھڑا ہو کر فرنچ بولنا شروع ہو جائے تو میرے کان تو سن لیں گے. دماغ کے طرف میسج جائے گا اسپیچ سینٹر میں، وہاں پر میموری ہوتی ہے، میموری چپ ہوتی ہے جس طرح. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دماغ میں ایک میموری چپ لگائی جس میں ہوتی ہے ویکیبلری، الفاظ کا ذخیرہ. تو فوراً پوچھا جائے گا یہ جو ساؤنڈ آیا ہے اس کو تم سمجھ پائے؟ اگر کوئی فرنچ بولے تو ہم بولنے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن نہ سمجھیں گے نہ فرنچ میں اس کو جواب دے سکیں گے، اس لیے کہ ویکیبلری موجود نہیں ہے. سن تو لیا لیکن جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے. لہذا معلوم ہو کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے تو بہت سارے ہمارے سسٹم انوالو ہو جاتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اپنی جانب سے نہیں بولتا، یہ الفاظ ہمارے ہوتے ہیں اور ادا لب محمد مصطفیٰ سے ہوتے ہیں. میں نے کہا رب کریم الفاظ ادا کرنے سے پہلے وہ ویکیبلری ہونا بھی ضروری ہے. اگر ویکیبلری نہ ہو تو کوئی الفاظ ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، ارے ہم نے بائی برتھ قرآن کی ویکیبلری اسے دماغ میں دے کر بھیجی تھی. جبرائیل تو وسیلہ بنتے تھے اور جیسے ہی جبرائیل پڑھتے تھے ویکیبلری چونکہ دماغ کے اندر پہلے سے موجود تھی اس لیے ویکیبلری سے میسج آتا اور زبان سے قرآن جاری و ساری ہو جایا کرتا تھا. آپ نے سمجھا فقط زبان سے بولتے نہیں، پہلے سوچتے ہیں. اللہ فرماتا میرے محبوب کو اپنا جیسا نہ سمجھنا. ارے تم بولتے بھی اپنی مرضی سے ہو، سوچتے بھی اپنی مرضی سے ہو، لیکن وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ پیارا اسے اپنا جیسا نہ سمجھنا. ارے یہ بولتا بھی ہماری مرضی سے ہے، سوچتا بھی ہماری مرضی سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہہ کر نطق مصطفیٰ کی بھی بات کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کرینیل نرو جو نبی کا اس کی بھی بات کرتا ہے، نبی کے بروکا سینٹر کی بھی بات کرتا ہے، ورنک سینٹر کی بھی بات کرتا ہے. پوری کی پوری دماغ کے اندر جو خلیے ہیں نیورونز، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی بات فرما رہا ہے. معلوم ہوا کہ ہماری طرح نہ سمجھ لینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان فرما رہا ہے. لا تمدن عیناک کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نبی کی چشمان مقدس کی بات کرتا ہے. اور پھر ما زاغ البصر وما طغى کہہ کر آنکھوں میں جو پلکیں ہیں نا یہ آئی لیش، اللہ تبارک و تعالی ان آئی لیش کی موومنٹ کی بات کرتا ہے. میں نے کہا ہے رب کریم یہ جو پلکیں یہ ہمارے پاس بھی ہیں، تیرے نبی کے پاس بھی ہیں، خاص بات کیا ہے؟ کہا ارے نادان اگر تو سورج سوا نیزے پر ہو، بالکل زحبہ کبریٰ کا وقت آ جائے تو اس وقت تو سورج کو دیکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا رب کریم نہیں دیکھ سکتا. آنکھیں چندھیا جائیں گی. کیوں چندھیا جائیں گی؟ ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ پلکیں نہیں جھپکتی. ما كذب الفؤاد ما رأى ما لقد رأى من آیات ربه الكبرى. ارے میرے محبوب نے دیکھا. میں نے کہا کس کو دیکھا؟ سورج کو. کہا نہیں تو سورج کو دیکھ نہیں سکتا، یہ تیری اوقات ہے. اور میرا محبوب لاکھوں اربوں خربوں سورج سے بڑھ کر روشن رب کے شب معراج جب جلوے دیکھ رہا تھا خیال بھی نہیں آیا، کوئی شک بھی نہیں آیا. مصطفیٰ نے ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، دوسری مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے.